السلام علیکم دوستو۔ پہلا زنا اور پہلا نقصان، دو کہانیاں ایک سبق، حیا اور ندامت کے درمیان کی کشمکش۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حیا کی دیواریں ٹوٹیں، انسانی دل پر شیطان کا اثر واضح ہوا اور پہلا عملی گناہ تاریخ میں جنم لینے کو تیار تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر پہلا زنا اور پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زمین پر پہلا غلط عمل اس وقت پیدا ہوا جب انسان کی نسل آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلوں تک پھیل چکی تھی۔ اس وقت انسان کے دلوں میں حیا اور شرم کی پہلی رہنائی دھندلی پڑنے لگی تھی، اور فطری جذبات جو اللہ نے دلوں میں رکھے تھے اب ضبط سے باہر آنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان نے آہستہ آہستہ قدم رکھا اور انسان کے دل میں وہ بیج بو دیا جو بعد میں عمل میں نظر آنے والا تھا۔ شیطان نے سب سے پہلے نگاہ کے ذریعے انسان کے دل پر اثر ڈالا۔ انسان کی آنکھیں اب دوسروں کو دیکھنے لگیں اور دل کی کیفیت میں ہلچل پیدا ہوئی۔ حیا کی دیواریں آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگیں۔ شیطان نے یہ بھی باور کرایا کہ اگر دل کی خواہش چھپ کر رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور یہی لمحہ بعد میں عمل کی ابتدا بن سکتا ہے۔ اس کے بعد میل جول، بات چیت اور ہنسی مذاق کے دوران دل میں مزید وسوسے پیدا ہونے لگے۔ ہر معمولی بات اور بات چیت اب دل کے جذبات کو چھیڑنے کا ذریعہ بن گئی۔ شیطان نے ہر لمحے انسان کو یہ خیال دیا کہ یہ سب فطرت کے مطابق ہے اور شرم کی کوئی بات نہیں۔ یوں دل میں چھپی ہوئی حیا آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی۔ شیطان نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ عمل چھپ کر کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر انسان کی فطرت اور دلچسپی نے یہ سوچ پیدا کی کہ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ عمل طاقت، آزادی اور خوشی کا ذریعہ لگنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ جذبات عملی شکل اختیار کرنے لگے۔ شروع میں یہ سب محض خیالات کی سطح پر تھے۔ انسان اندر کی جذبات کو محسوس کرتا مگر کسی سے ظاہر نہیں کرتا تھا، مگر جب دل کی خواہش نے عقل اور شرم کو پیچھے دھکیل لیا تو یہ عمل عملی شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ عمل نہ چھپایا گیا، نہ شرمندگی کے ساتھ کیا گیا، بلکہ علانیہ اور معمولی سمجھا جانے لگا۔ قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے: ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی فحاشی جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ یہ پہلا عمل صرف ایک فرد کا نام نہیں لیتا، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ان رویوں اور نظاموں کو بیان کرتا ہے جو انسان کو غلطی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان نے انسان کو قدم بقدم آزاد نگاہ، میل جول اور خیالات کے ذریعے گمراہ کیا تاکہ نہ صرف عمل کرے بلکہ اسے درست بھی سمجھنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حیا کی دیواریں ٹوٹ گئیں، شیطانی وسوسے اور انسانی دل کی خواہش نے پہلی بار عملی غلطی پیدا کی۔ اس کے بعد انسان نے پہلی بار علانیہ اور اجتماعی غلط رویے دیکھے، اور دنیا میں پہلی مرتبہ انسانی فطرت کی کمزوری سامنے آئی۔ یہ پہلا عمل نہ صرف ایک فرد کے دل میں اثر رکھتا تھا بلکہ اس کے اثرات نے پوری نسلوں کو چھو لیا، کیونکہ جیسے ہی پہلا عمل ہوا معاشرتی رویے بدلنے لگے اور لوگوں نے حیا کو معمولی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی نقطہ تھا جہاں انسان کی روح پر شیطان کا پہلا بڑا اثر واضح ہوا، اور پہلا سبق یہ ملا کہ اگر دل میں حیا کمزور ہو جائے تو غلطی عمل میں آسانی سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ زمین پر پہلا قتل ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوا۔ وہ کون سا زہریلا جذبہ تھا جو آہستہ آہستہ ایک بھائی کے دل میں پلتا رہا، اور کیسے انسان نے پہلی بار اپنے اندر وہ اندھیرا محسوس کیا جو بعد میں خون ریزی پر منتج ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر انسان بہت کم تھے، جب نہ شہر تھے نہ سلطنتیں، اور جب انسان ابھی اپنے رب کی ہدایت کے بالکل قریب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہو چکے تھے، اور ان کی اولاد براہ راست نبوت کے سائے میں پرورش پا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب گناہ کا تصور ابھی واضح نہیں ہوا تھا، اور قتل جیسا جرم انسان کے شعور میں داخل بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ قرآن ان کے نام لینے کے بجائے انہیں آدم کے دو بیٹے کہتا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ قصہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا آئینہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی ان پر آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کرو۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں پلے بڑھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے، ایک ہی رب کو مانتے تھے، مگر دلوں کے اندر کی کیفیت زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی۔ ایک کے دل میں عاجزی، شکر اور اللہ کا خوف تھا، اور دوسرے کے دل میں اپنی محنت پر ناز، اپنی ذات پر فخر، اور اندر ہی اندر چھپا ہوا غرور تھا، ایسا غرور جو انسان کو خود سے بھی بے خبر کر دیتا ہے۔
ایک موقع پر اللہ کی طرف سے قربانی پیش کرنے کا حکم آیا۔ قربانی محض جانور پیش کرنا نہیں تھی، بلکہ یہ دلوں کا امتحان تھا۔ یہ دیکھا جانا تھا کہ کون اللہ کے حکم کے سامنے جھکتا ہے اور کون صرف ظاہری عمل پر اکتفا کرتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، بظاہر دونوں نے حکم پورا کیا، مگر نتیجہ ایک جیسا نہ تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قبولیت کی علامت ظاہر ہوئی اور رد کی خاموشی بھی نمایاں تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان کے اندر چھپا ہوا سب سے خطرناک جذبہ جاگا، حسد۔ جس بھائی کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس کے دل میں ایک سوال نہیں بلکہ ایک اعتراض پیدا ہوا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے کہاں کمی رہ گئی، بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ بظاہر معمولی لگتی ہے، مگر یہی سوچ انسان کو سب سے پہلے اللہ سے اور پھر انسان سے لڑوا دیتی ہے۔ دوسرے بھائی نے اس قبولیت پر نہ فخر کیا نہ زبان درازی کی۔ اس نے نہایت سکون سے صرف اتنا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ بات حق تھی، مگر حسد میں جلا ہوا دل حق سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس ایک جملے نے اس بھائی کے دل میں چھپی ہوئی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اب بات قبولیت تک محدود نہ رہی، بلکہ مقابلہ انا کا بن گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں نفرت نے جگہ بنا لی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھتا تو اسے اپنی ناکامی یاد آتی۔ اس کے لیے بھائی اب رشتہ نہیں بلکہ رکاوٹ بن چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان نے پہلی بار یہ سوچا کہ اگر سامنے والا موجود ہی نہ رہے تو مسئلہ ختم ہو جائے۔ قرآن اس کیفیت کو بہت مختصر مگر نہایت گہرے انداز میں بیان کرتا ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب قتل کا ارادہ زبان پر آیا۔ یہ محض غصے کا جملہ نہیں تھا، بلکہ دل میں پک کر تیار ہونے والی نیت کا اظہار تھا۔ سامنے والا بھائی خاموش رہا، اس نے جواب میں نہ دھمکی دی نہ ہاتھ اٹھایا، بلکہ اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کر کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی تھے کہ ایک دل میں تقوی زندہ تھا اور دوسرے دل میں نفس غالب آ چکا تھا۔ اب زمین پر دو راستے آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک صبر کا اور ایک خون کا۔ یہیں وہ مقام ہے جہاں قصہ ایک نازک موڑ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور جہاں انسان پہلی بار اس حد کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا جس کے بعد واپسی ممکن نہیں رہ جاتی۔ جب انسان کے دل میں ایک بار یہ خیال جم جائے کہ سامنے والے کا وجود اس کے لیے مسئلہ ہے، تو عقل خاموش ہو جاتی ہے اور نفس رہنمائی سنبھال لیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک بھائی کا دل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور اب عمل صرف وقت کا سوال رہ گیا تھا۔ قرآن اس لمحے کو نہایت مختصر مگر اثر انگیز الفاظ میں بیان کرتا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، یعنی اس کے نفس نے اسے آمادہ کر لیا۔ یہ آمادگی کوئی ایک لمحے کا کام نہیں تھی، دل کی وہ کیفیت جہاں غلط راستہ درست لگتا ہے اور مسئلے کا حل آسان نظر آتا ہے، نفس نے اسی میں اسے رہنمائی دی۔ ایک دن وہ دونوں کسی سنسان جگہ کی طرف گئے جہاں کوئی نہیں تھا، زمین خاموش تھی، آسمان بے خبر نہیں تھا۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جسے انسان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے، فَقَتَلَهُ، پس ایک جان ضائع ہو گئی۔ یہ الفاظ جتنے مختصر ہیں اتنے ہی بھاری ہیں۔ زمین نے پہلی بار انسانی نقصان کو محسوس کیا۔ وہ بھائی جو کچھ لمحے پہلے زندہ تھا اب خاموش پڑا تھا، نہ چیخ تھی نہ مزاحمت، صرف سکون اور خاموشی۔ مگر نقصان کے ساتھ سکون نہیں آیا۔ جو نفس پہلے یقین دلا رہا تھا وہ اب پیچھے ہٹ چکا تھا۔ نقصان کے سامنے کھڑا انسان اب سوچ رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا سبق تھا، اور اس نے دکھایا کہ نقصان صرف عمل نہیں بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ وہ کوا زمین پر اترا، پنجوں سے مٹی کو ریدی اور ایک چھوٹا سا سبق دکھایا کہ عزت اور احتیاط کیسے رکھنی چاہیے۔ یہ منظر انسان کے لیے سبق بن گیا کہ زندگی میں غلطی ہو جائے تو اسے سنبھالنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے ایک کوا بھیجا تاکہ سبق دکھائے کہ عزت اور احتیاط کیا ہوتی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک اور پہلی چیز تھی، سبق سیکھنا اور ذمہ داری سمجھنا۔ اس منظر کو دیکھ کر قاتل کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ کاش میں محتاط ہوتا اور غلطی کے اثرات کو کم کر سکتا۔ یہ افسوس توبہ نہیں تھا بلکہ سمجھ بوجھ اور ندامت کا اظہار تھا
ندامت آ چکی تھی، مگر یہ ندامت راستہ نہیں بدلتی، بس دل کو جلاتی ہے۔ قرآن اس واقعے کو پوری انسانیت کے لیے اصول بھی بتاتا ہے۔ جس نے کسی بے گناہ کی زندگی ضائع کی، گویا پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ یوں پہلا نقصان صرف ایک جان کی کمی نہیں تھا، بلکہ ایک سبق تھا جو زمین اور انسانیت کے لیے اصول قائم کرتا ہے۔ یہ سبق بتاتا ہے کہ حسد اور انا کے نتیجے میں جو بھی عمل ہوتا ہے، اس کے اثرات ہمیشہ دل پر بوجھ چھوڑتے ہیں۔